اولاد اللہ پاک کی منشا ہے، جس کو چاہے بیٹا دے اور جس کو چاہے بیٹی، کسی کو محروم کر دے اور کسی کو دونوں نواز دے۔ اولاد اللہ پاک کی ان گنت نعمتوں میں سے بہت خاص نعمت ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک اپنے بندے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے اولاد میں بیٹی دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر بار ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی اس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر اپنی لاڈلی بیٹی کو بٹھاتے۔ یہی سبق آنے والے انسانوں کے لیے قیامت تک مشعل راہ ہے اور سنت بھی۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بیٹی کو اللہ پاک کی خوشنودی قرار دیتا ہے۔ کسی انسان یا مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کو بیٹی سے نوازا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک عام رویہ ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دی جاتی ہے۔ عام طور پر بیٹا ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے اور بیٹی پر منہ بنا لیا جاتا ہے۔ اگر عقل و فطرت اور اسلام کے لحاظ سے لڑکا لڑکی سے بہتر ہے تو اس رویے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر حقیقت یہ نہیں تو رویے کی اصلاح ضروری ہے۔ افسوس یہ ہے آج کل کی بیٹیوں کو کچھ سمجھایا نہیں جاتا، ان کا جائز حق تک نہیں دیا جاتا۔ ان کے زندہ ہوتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ وفات پا چکی ہیں۔ کاغذات میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ مر گئی تاکہ جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے۔ اس معاملے میں پڑھے لکھے افراد بھی جہلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، جو بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی کاغذات میں مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، یہ جائیداد کتنا عرصہ چلے گی؟ ہم سب نے ہی ایک دن فنا ہو جانا ہے اور اس جائیداد میں بھی یہیں رہ جانا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ان کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ شدید پوچھ ہوگی، لیکن اس دن صرف جواب لینے کی بجائے سخت عذاب دیا جائے گا۔ بیٹے یا بیٹی کی خواہش کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا کوئی بری بات نہیں، البتہ جب ولادت کی صورت میں اللہ پاک کا فیصلہ صادر ہو جائے تو اس کی رضا پر راضی ہونا اور اس کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرنا ہی عبودیت اور دانش مندی کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو نفس بھی دنیا میں آتا ہے اس کا سارا رزق اس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک نے فرما دیا تو ہم بیٹی کو بوجھ کیوں سمجھتے ہیں؟ یقیناً وہ اپنا رزق اللہ کے حکم سے اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں بھوکی سوئے۔ اب اس کا رزق کیسے ملے گا، یہ اس کے والدین کو سوچنا ہوگا کہ اللہ پاک نے ضرور کوئی ذریعہ بنایا ہوگا کہ بیٹی کا رزق پہنچ جائے۔ ایک شخص کے مالک نے کسی بات سے خوش ہو کر اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ مالک کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اس کی تنخواہ کم کر دی۔ اس شخص نے کوئی گلہ بھی نہ کیا۔ اگلے دن مالک نے بلا کر اس سے پوچھا کہ جب تنخواہ بڑھائی تو بھی تم نے کچھ نہ کہا، اب جب تنخواہ کم کی تو بھی کچھ نہ بولے۔ اس شخص نے کہا کہ مالک، جب آپ نے تنخواہ بڑھائی تھی تو اس دن اللہ نے اولاد سے نوازا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اس صورت بچے کا رزق عطا کیا ہے، اور جب آپ نے تنخواہ کم کی تو اس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ان کا رزق اس دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ لہٰذا بیٹی کو بیٹی سمجھے، وہ کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ وہ تو گھر کے آنگن میں کھلا ایک پھول ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ یہ بیٹی ہی ہوتی ہے جب آپ کی مشکلات میں شاید آپ کا بیٹا ساتھ نہ دے، لیکن بیٹی آپ کی مشکلات کو اپنا سمجھ کر اس کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔
اس کی اچھی اور بہترین تعلیم و تربیت آپ کا فرض ہے، کیونکہ بیٹے نے تو نوکری کرنی ہے، ایک گھر سنبھالنا ہے، لیکن بیٹی نے ایک نسل کی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ جو بیٹی یا بہن کو بوجھ سمجھتے ہیں، چاہے وہ والدین ہیں یا بھائی، وہ اللہ پاک کے سخت گنہگار ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ان کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ ضرور بالضرور دینا ہوگا۔ ایسے لوگ یاد رکھیں، صرف بیٹی کو زندہ گاڑنے کی صورت میں ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے سے بھی اسی طرح سخت پوچھ گچھ ہوگی، تو خبردار رہو کہ بہت شدید عذاب کی پیش بندی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔